اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مؤمنون کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبرو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو۔ انی بما تعملون علیم، میں جانتا ہوں جو کچھ تم کرتے ہو۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں تو تم مجھ سے ڈرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، پھر لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی پر وہ خوش ہے۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ، پس ان کو ان کی بے ہوشی میں کچھ دن چھوڑ دیجئے۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو جو مال اور اولاد دیے جا رہے ہیں، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، تو ہم ان کو فائدہ پہنچانے میں سرگرم ہیں۔ بل لا یشعرون، بلکہ وہ بات کو نہیں سمجھتے۔ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، بے شک جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ والذین هم بربهم لا یشرکون، اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربهم راجعون، اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل کانپتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہ لوگ بھلائیوں کی راہ میں سبقت کر رہے ہیں اور وہ ان پر پہنچنے والے ہیں سب سے آگے۔ ان آیتوں کی مختصر تشریح سن لیجئے۔ عمل صالح وہ ہے جو شریعت یعنی قرآن اور حدیث کے موافق ہو، نہ کہ وہ جسے لوگ اچھا سمجھیں، کیونکہ لوگوں کو تو بدعت بھی بہت اچھی لگتی ہیں، بلکہ اہل بدعت کا جتنا اہتمام بدعت کا ہے اتنا فرائض اسلام اور سنن اور مستحبات کا بھی نہیں ہے۔ عقل حلال کے ساتھ عمل صالح کی تاکید سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے اور ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ عقل حلال سے عمل صالح آسان اور عمل صالح انسان کو عقل حلال پر آمادہ اور اسی پر قناعت کرنے کا سبق دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے تمام پیغمبروں کو ان دونوں باتوں کا حکم دیا، چنانچہ تمام پیغمبر محنت کر کے حلال کی روزی کمانے اور کھانے کا اہتمام کرتے رہے۔ جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، کان یاکل من کسب یدہ، کیا داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قرارید کے عوض چراتا رہا ہوں۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث ہے۔ ایک اسلامی معاشرے میں حرام خوروں کے لیے عزت اور شرف کا کوئی مقام نہیں، چاہے وہ قارون کے خزانوں کے مالک ہوں۔ احترام اور تکریم کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں
جو محنت کر کے حلال کی روزی کھاتے ہیں، چاہے روکھی سوکھی نہ ہو، چاہے روکھی سوکھی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ اللہ تعالی حرام کمائی والے کا صدقہ قبول فرماتا ہے، نہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور ایک نصیحت کے بعد سن لیجئے، خدا کا دین جب اپنی اصلی روح کے ساتھ زندہ ہو تو وہ لوگوں میں خوف پیدا کرتا ہے، اور جب دین کی اصل روح نکل جائے تو فخر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب کہ اہل دین گروہوں میں بٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ ہر گروہ اپنے حالات کے لحاظ سے کوئی ایسا پہلو لے لیتا ہے جس میں اس کے لیے فخر کا سامان موجود ہو۔ فخر والے دین ہمیشہ کئی ہوتے ہیں اور خوف والا دین ہمیشہ ایک ہوتا ہے۔ بے خوفی کی نفسیات رایوں کا تعداد پیدا کرتی ہے، اور خوف کی نفسیات رایوں کا اتحاد۔ اس لیے مل جل کر آدمی کو کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔